روزی روٹی اگر تاخیر سے آ رہی ہے، کیا نبی کا جملہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، کسی انسان کے پاس روزی روٹی تاخیر سے آنا تمہیں حرام اور معصیت کی طرف نہ ابھارے، اس طرف لے کے نہ جائیں۔ یاد رکھنا وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، اللہ کے پاس جو ہیں حلال طریقے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا میرے بھائیو فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال راستے سے طلب کیا کرو، حرام راستے سے بچا کرو۔ حرام راستے میں جایا کرو گے ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی، نہ جسم آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی چلے گی، نہ مال آپ کا ہے نہ مرضی آپ کی چلے گی۔ کل قیامت کے میدان میں آپ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، مال آپ نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے، اللہ کو جواب دینا پڑے گا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ مال ہماری اپنی مرضی سے نہیں، کمانا تو بھی رب کی مرضی سے، اور حاصل کرنا وہ بھی اپنے رب کی مرضی سے، اور اس کو خرچ کرنا تو بھی رب کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے۔ عقل حلال، کسب حلال اور اعمال کا بڑا گہرا تعلق ہے، اعمال کے ساتھ اس کا بڑا گہرا تعلق ہے۔ جس کا کھانا حلال کا ہو اس کا عمل اللہ کے پاس قابل قبول ہوتا ہے۔ اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے نبیوں سے خطاب کر کے فرمایا اے رسولوں کی جماعت تم حلال کھایا کرو اور نیک عمل کرو، تب جا کے اللہ کے پاس قابل قبول ہوگا۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، فاعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه، يا ايها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون، يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما، أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار۔ قال الله تبارك وتعالى في سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشکروا للہ ان کنتم ایاہ تعبدون۔ سب سے پہلے میں اللہ تعالیٰ کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اس رب کریم نے ہمیں اور آپ کو آج اس بہترین دینی نیکی والی محفل، کتاب و سنت کی تعلیم والی محفل میں شرکت کر کے دین کی چند باتیں سننے اور سنانے کی توفیق ارزانی بخشی ہے، جس پر ہمیں اور آپ کو سب کو اللہ تعالیٰ کی شکر گزاری کرنی ہے۔ سبحان اللہ، الحمدللہ، ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر، ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام انبیاء و مرسلین پر، خصوصاً
आखिरी नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी पर अल्लाहुम्मा बारिक सल्लि व सल्लिम अला नबीना मोहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन। हाज़रीन गिरामी, मौज़ू आपने समाअत फरमाया, माश और मईशत। अवाम के लिए ये दोनों अल्फाज ज़रा मुश्किल है। माश और मईशत मतलब ज़िंदगी गुजारने के लिए, गुज़र बसर के लिए जो ज़रूरी सामान है उसको कहा जाता है माश। मईशत उसको ढूंढना, उसको तलाश करना, ये मईशत है। ये सिंपल है, यानी कमाना, कैसे कमाना, क्यों कमाना, इस्लामी आदाब व ज़वाबित क्या है, ये मैं आपके सामने सादे अंदाज में रखने की कोशिश करूँगा। यही मौजू है, समझ लीजिए। हाज़रीन, हमारी ज़िंदगी एक बामकसद ज़िंदगी है कि नहीं? ज़िंदगी का एक मकसद है। अल्लाह ताला ने कायनात अर्ज़ समा को पैदा फरमाया, इसका मकसद है। और इन सब में अल्लाह ताला ने इंसान को बनाया है। सारी कायनात की चीज़ों को अल्लाह ने इंसान के फ़ायदे के लिए बनाया है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, खलक़ लकुम मा फ़िल अर्दि जमीआ। अल्लाह ताला ने तुम्हारे लिए वो सारी चीज़ें पैदा फरमाई हैं जो आसमान में है, जो ज़मीन में है। आसमान और ज़मीन के बीच की हर चीज़ को अल्लाह ताला ने तुम्हारे फ़ायदे के लिए पैदा किया है। अल्लाह ताला ने सारी कायनात को इंसान के लिए पैदा किया है और इंसान को अल्लाह ताला ने कायनात अर्ज़ समा की इबादत व बंदगी के लिए पैदा फरमाया है। सूरह ज़ारियात की आयत नंबर 56 में अल्लाह ने फरमाया, वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। मैंने जिन्नात व इंसान को महज इसीलिए पैदा किया ताकि वो मेरी इबादत व बंदगी करें। मुफस्सिर कुरान इब्ने अब्बास फरमाते हैं, कुरान में जहाँ पर भी इबादत का लफ्ज़ आया हुआ है, इबादत का मतलब है तौहीद के साथ इबादत करना है। वरना इबादत तो यहूद व नसारा, हुनूद व मुशरिकीन और मुनाफिकीन दीगर लोग भी करते हैं, लेकिन हमारी और उनकी इबादतों में फ़र्क यह है, हमें तौहीद के साथ इबादत करना। इल्ला लियअबुदून इल्ला लियुवहिदून, तौहीद के साथ इबादत करना है। मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी, मेरी ज़िंदगी का मकसद तेरे दीन की सरफराजी। मैं इसीलिए मुसलमान, मैं इसीलिए नमाजी। याद रखो मेरे भाइयों, ये हमारी ज़िंदगी का एक मकसद है। और अगर ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं है, बेमकसद ज़िंदगी है, तो मैं आपसे एक सवाल करूँगा, उसका जवाब देना। कोई इंसान ऐसा है, वो यहाँ से वहाँ ट्रैवल कर रहा है, घूम रहा है, फिर रहा है। बेंगलोर से एमंगनूर आया, एमंगनूर से करनूल गया, करनूल से हैदराबाद गया। क्यों जा रहा है, क्यों घूम रहा है, क्यों फिर रहा है, मालूम नहीं। ऐसे आदमी को आप क्या कहेंगे? बगैर मकसद के घूम रहा है, फिर रहा है, खा रहा है, पी रहा है, हंस रहा है, रो रहा है, बोल रहा है, कहेंगे पागल है ना। अब जिगर थाम के बैठे, हमारी बारी है। अब फिर वही जवाब देना। हम और आप जिंदगी में खा रहे हैं, पी रहे हैं, कमा रहे हैं, हंस रहे हैं, रो रहे हैं, यहां से वहां, वहां से यहां जा रहे हैं, आ रहे हैं। अगर इन कामों का कोई मकसद नहीं है तो हमें क्या कहा जाएगा? बोलो। हाँ, मकसद होना चाहिए मेरे भाइयों। मकसद यह है कि हम अल्लाह की इबादत तौहीद के साथ करें, तौहीद के साथ अल्लाह की इबादत करें। यही हमारी ज़िंदगी का मकसद अव्वलीन है। और तौहीद का पैगाम जो हमने पाया है, हक़ का पैगाम जो हमने पाया है, वो दूसरों तक पहुँचाया करें, बिरादरान वतन तक पहुँचाया करें, मुसलमानों तक पहुँचाया करें, गैर मुस्लिमों तक पहुँचाया करें। हर एक तक ये पैगाम पहुँचाना है, वरना हम नुकसान में रहेंगे। अल्लाह तबारक तआला ने फरमाया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वल अस्र इन्नल इंसान लफी खुस्र। ज़माने की कसम, हर ज़माने की कसम, आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईदम तक, क़यामत की सुबह तक अल्लाह का ये ऐलान है, इंसान लॉस में रहेंगे, घाटे में रहेंगे,
4 काम करोगे नुकसान से बच जाओगे, घाटे से बच जाओगे। 4 काम क्या करना है? इल्लल्लज़ीना आमनू, वो लोग जो ईमान लेकर आए, नुकसान से बच गए। वामिलुस्सालिहात, नेक अमल किए, नेक अमल में अल्लाह के हक, अल्लाह के बंदों के हुकूक अदा करते रहे, वो नुकसान से बच गए। वतवासौ बिल हक, जो हक आपने समझा है उसको दूसरों तक पहुंचाया है, और हक के रास्ते में, दावत व तबलीग के रास्ते में, इस्लाम के रास्ते में, ईमान के रास्ते में, इस्तिकामत के रास्ते में सब्र आपको करना पड़ेगा, तब जाके आप कामयाब हो सकते हैं। याद रखो मेरे भाइयों, प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नमा ज़फ़्रु बिस्सब्र, सब्र के जरिए से कामयाबी है। नबी ने फरमाया, सही मुस्लिम की हदीस है, अस्सब्रु दिया, सब्र रोशनी है, सब्र रोशनी है जिंदगी की तारीकियों में, गम और परेशानियों की तारीकी में, और इस दुनिया के अंधेरों में रोशनी चाहते हो, तकलीफ और परेशानी है, अपनों से है, पराये से है, हर एक से है, तो अल्लाह ताला ने फरमाया सूरह फुरकान में, वजअलना बअदकुम लिबादिन फितना, तुम में से हर एक को मैंने दूसरे के लिए आजमाइश का जरिया बनाया है। अतस्बिरून, क्या तुम सब्र करोगे? सब्र करोगे तो कामयाब हो जाओगे। हाज़रीन, ये हमारी ज़िंदगी का मकसद है। इस मकसद को हासिल करने के लिए इस दुनिया में हमें जीना है ना? दुनिया में हमें जीना है, और जीने के लिए हमें खाना पीना है, गुजर माश के लिए, गुजर बसर के लिए माश ढूंढना है। ये मेरा मौजू है, ये मेरा मौजू है। याद रखिए मेरे भाइयों, अगर हमारी नीयत खालिस हो तो हमारा कमाना और रोजगारी के लिए बाहर निकलना ये इबादत हो जाए, और इबादत मामूली नहीं है। याद रखिए, कस्ब हलाल के लिए जुस्तजू करना, मेहनत करने के लिए, कोई इंसान बाहर जाता है तो बाहर जाते हुए जो मेहनत करता है, नबी ने फरमाया ये अल्लाह के रास्ते में जिहाद करने के बराबर सवाब है। सुभान अल्लाह। हाँ, नबी ने फरमाया जिहाद के बराबर सवाब है। फहुवा फी सबीलिल्लाह, जो कमाता है, बीवी बच्चों को पालने के लिए मेहनत करता है, बाहर जाता है और सदका खैरात करने के लिए, और वो हलाल जुस्तजू के लिए बाहर जाता है, फरमाया फहुवा फी सबीलिल्लाह, वो अल्लाह के रास्ते में गोया के निकल गया है। हाज़रीन गिरामी, ये जुस्तजू, ये मेहनत हमें करना है। हलाल रोजी रोटी के लिए हमें तलाश करना है, उसके लिए निकलना है। अल्लाह ताला ने इसी के लिए ईमान वालों से खिताब किया है। ईमान वालों से खिताब करके फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ ईमान वालो, ईमान का तकाजा यही है, ईमान का डिमांड यही है। अगर तुम्हारा ईमान कामिल है, ईमान तुम्हारा मजबूत है, कुलू मिन तय्यिबाति मा रज़क़नाकुम, जो हमने तुम्हें रोजी रोटी दिया है, हलाल में से खाया करो, हलाल रोजी रोटी खाया करो। अल्लाह ताला ने जो तुम्हें अता फरमाया है, और इस बात का ये डिमांड और तकाजा ये भी है, अगर तुम ईमान का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, अल्लाह ताला का ये दिया हुआ बेहतरीन तंदुरुस्त जिस्म का शुक्रिया अदा करना चाहते हो, वश्कुरू लिल्लाह, हलाल खाओगे, हलाल कमाओगे, अल्लाह की ये शुक्रगुजारी है। और अगर हराम खाओगे, याद रखो ये नाशुक्री, नाकदरी है। हाज़रीन गिरामी, हलाल रोजी रोटी की इतनी अहमियत है, अल्लाह अकबर। अल्लाह ने नबियों से कहा कि तुम हलाल खाओ। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहर रसूल कुलू मिनत तय्यिबात वअमलू सालिहा, ऐ रसूलों की जमात, तुम हलाल खाया करो और नेक अमल किया करो। अहले इल्म ने लिखा है अक्ल हलाल, कस्ब हलाल और अमाल का बड़ा गहरा ताल्लुक है। अमाल के साथ इसका बड़ा गहरा ताल्लुक है। जिसका खाना हलाल का हो उसका अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल होता है। जिसका खाना पहनना और नोड़ना हलाल का हो उसका अमल अल्लाह के पास काबिल कबूल होता है। इसीलिए अल्लाह तबारक ताला ने नबियों से खिताब करके फरमाया ऐ रसूलों की जमात, तुम हलाल खाया करो और नेक अमल करो, तब जाके अल्लाह के पास काबिल कबूल होगा। दुआ और अक्ल हलाल के साथ बड़ा गहरा रब्त और ज़ब्त है मेरे भाइयों। आपने वह हदीस बारहा सुनी है, सही मुस्लिम की रिवायत है। एक आदमी दूर दराज से सफर करके आता है
اور اللہ تبارک تعالیٰ سے آوازاری کے ساتھ گروازاری کے ساتھ وہ دعا کرتا ہے، رو رو کے گڑ گڑا کے۔ ایک تو مسافر کی دعا قبول ہوتی ہے، آوازاری کے ساتھ دعا کرنے سے دعائیں قبول ہوتی ہیں، اللہ کے ساتھ رو رو کے عاجزی و انکساری کے ساتھ دعائیں قبول ہوتی ہیں۔ اہل علم نے لکھا ہے اس کے دعائیں قبول ہونے کے اسباب بے شمار ہیں، اس کے باوجود ایک سبب کی وجہ سے وہ ہے حرام کھانا۔ اللہ نے فرمایا انا استجاب لا، اس کی دعائیں کہاں سے قبول ہوگی؟ اس کا کھانا حرام کا ہے، اس کا پہننا حرام کا ہے، اس کا اوڑھنا بچھونا حرام کا ہے، غذیہ بالحرام، حرام کی غذا ہے، کہاں سے اللہ تعالیٰ دعائیں قبول فرمائے گا؟ اور جس کا عقل حلال ہو، جو حلال کھاتا ہے، اللہ اس کی دعاؤں کو رد نہیں کرتا ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالی عنہ ہے، وہ مستجاب الدعوات ہیں۔ مستجاب الدعوات کیوں؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا تھا کہ ساتھ تمہیں کام کرنا، اطعم مطعمک استجاب لک، یاد رکھو تم کھانے کو حلال رکھا کرو، پاکیزہ رکھا کرو، اللہ تعالیٰ تمہاری دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ اللہ اکبر۔ ان کی ہر دعا قبول ہوتی تھی، اسی لیے اللہ کے رسول نے فرمایا اللہ کیا ہے؟ ان اللہ طیب، ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ پاک ہے، پاکیزہ کو قبول کرتا ہے، حرام کو اللہ تعالیٰ قبول نہیں فرماتا ہے۔ حاضرین گرامی، یہ معاش، اس کے لیے ہمیں حلال روزی روٹی ڈھونڈنا چاہیے، حلال کمانا چاہیے، اس کے لیے ہمیں محنت بھی کرنا ہے۔ ایسا نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں گھر بیٹھے دے دے گا۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں میرے نصیب میں جو ہے وہ مل کے رہے گا، میرے نصیب میں جو ہے وہ مل کے رہے گا۔ نہیں، آپ کو محنت کرنا ہے، محنت کرنا۔ یہ میں توکل کیا، بھروسہ کیا۔ توکل کس کو کہا جاتا ہے؟ ترمذی کی وہ روایت سن لے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لو انکم تتوکلون علی اللہ حق توکلی، اگر تم اللہ پر کما حقہ توکل کرو گے، جس طرح سے پرندے کرتے ہیں، بے زبان پرندے اپنے گھونسلوں سے نکلتے ہیں، صبح سویرے خالی پیٹ نکلتے ہیں، شام کے وقت بھر پیٹ واپس آتے ہیں، میرے اور آپ کے رب نے آج تک کسی پرندے کو بھوکا نہیں واپس کیا ہے، کسی پرندہ نے، کسی درندہ نے شکایت نہیں کیا ہے، اے رب تو نے مجھے کھلایا پلایا نہیں ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ کیسے کیسے انتظام کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ریگستان میں رہنے والی ایک مخلوق کی غذا کا انتظام سمندر سے کیا ہے، اور سمندر میں رہنے والی ایک مخلوق کی غذا کا انتظام ریگستان سے کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ دینے والا ہے، ہمارا یہ ایمان و عقیدہ ہونا چاہیے۔ تقدیر پر ہمارا بھروسہ ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے ہماری روزی روٹی لکھی کہ نہیں لکھی ہے؟ اہل علم نے لکھا ہے کہ انسان بزدل ہوتا ہے اور حلال حرام کی تمیز نہیں کر پاتا ہے اس وقت جب دو چیزوں کا ڈر ہوتا ہے، ایک موت کا خوف اور ڈر، اور دوسرا روزی روٹی کا ڈر اور خوف۔ جبکہ ان دونوں کا تعلق عرش والے سے ہے، یہ دونوں عرش والے کے ہاتھ میں ہیں، فرش والوں کے ہاتھ میں اللہ نے نہیں دیا ہے۔ موت کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ اللہ نہ چاہے تو موت آ سکتی ہے؟ نہیں۔ روزی روٹی کا مالک کون ہے؟ اللہ ہے۔ بھروسہ نہیں ہے پھر بھی ہم جو ہے حرام کی طرف جاتے ہیں۔ میرے محترم دوستو، بزرگوں، بھائیوں، حلال ہمیں کمانا چاہیے، حلال روزی روٹی کے لیے ہمیں محنت کرنا چاہیے۔ حاضرین گرامی، آج حرام کے راستے بے شمار ہے، اور حرام کے لیے ہم اتنی محنت کر رہے ہیں جس کی حد نہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں زیادہ رکھی ہے، حرام چیزیں بہت کم رکھی ہے، حرام چیزیں بہت کم رکھی اللہ تعالیٰ نے۔ حاضرین گرامی، یہ جو حلال راستے بے شمار ہیں، ہمیں محنت کرنا ہے۔ آج عام طور سے لوگ کہتے ہیں میرا جسم میری مرضی، میرا مال میری مرضی۔ نہ جسم آپ کا ہے، نہ مرضی آپ کی چلے گی، نہ مال آپ کا ہے، نہ مرضی آپ کی چلے گی۔ کل قیامت کے میدان میں آپ کو ہمیں جواب دینا پڑے گا، مال آپ نے کہاں سے کمایا ہے اور کہاں خرچ کیا ہے۔ اللہ کو جواب دینا پڑے گا، یہ اللہ کی امانت ہے۔ اللہ نے اس کو خیر کہا، فضل کہا، وابتغوا من فضل اللہ۔ اللہ نے اس کو احسان کہا، احسن کما احسن اللہ الیک۔ اللہ نے جیسے قارون تمہارے ساتھ مال دے کے احسان کیا، تم بھی احسان کرو۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، یہ مال ہماری اپنی مرضی سے نہیں، کمانا تو
وہ بھی رب کی مرضی سے، اور حاصل کرنا وہ بھی اپنے رب کی مرضی سے، اور اس کو خرچ کرنا تو بھی رب کی مرضی کے مطابق ہونا چاہیے، کیونکہ روزی روٹی کا مالک اللہ ہے، اور ہم اللہ کی نافرمانی سے روزی روٹی حاصل کرنا چاہیں تو یہ ممکن کیسے ہوگا؟ بولو، اللہ جتنا لکھا ہے وہ ملے گا، لیکن اللہ ناراض ہو جائے گا۔ ایک بہترین حدیث سنا دیتے ہیں، حضرین صحیح الجامع کی روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہوئے کہتے ہیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ان روح القدس نفث فی روعی، جبرائیل آئے تھے، آ کر میرے دل میں انہوں نے یہ بات ڈالی ہے، ان نفسا لن تموت حتی تستکمل اجلہا وتستوعب رزقہا، اس وقت تک کوئی انسان نہیں مرے گا جب تک اس کے عمر اور اس کے عمر باقی ہو۔ عمر جب تک باقی ہے، اجل باقی ہے، اس کا وقت باقی ہے، موت اس کو نہیں آئے گی، اور اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک اپنے حصے کی روزی روٹی کو مکمل نہ کر لیں۔ ایک دانہ بھی ہے وہ مرے گا نہیں، اللہ نے جو لکھا ہے وہ مل کر رہے گا۔ لہٰذا تم یاد رکھنا، فاتقوا اللہ، اللہ سے ڈرنا، فاتقوا اللہ، روزی روٹی طلب کرتے ہوئے اللہ سے ڈرنا، واجملوا فی الطلب، طلب اچھے طریقے سے کیا کرو، بھلے طریقے سے کیا کرو۔ روزی روٹی اگر تاخیر سے آ رہی ہے، کیا نبی کا جملہ ہے، اللہ اکبر، فرمایا وَلَا يَحْمِلَنَّ أَحَدَكُمْ اسْتِبْطَاءُ الرِّزْقِ، کسی انسان کے پاس روزی روٹی تاخیر سے آنا، لیٹ سے، اللہ حکیم ہے، اللہ کو پتا ہے، اللہ علیم ہے، اللہ کو علم ہے کب کس کو کتنی رزق دینا ہے، روزی روٹی دینا اللہ کو پتا ہے۔ اگر اللہ کے یہاں سے تاخیر سے آ رہی ہیں، تمہیں حرام اور معصیت کی طرف نہ ابھاریں، اس طرف لے کے نہ جائیں۔ یاد رکھنا، وَلَا يُنَالُ مَا عِنْدَهُ إِلَّا بِالطَّاعَةِ، اللہ کے پاس جو ہیں حلال طریقے سے اللہ کی اطاعت و فرما برداری سے ہی حاصل کر سکتے ہو۔ لہٰذا میرے بھائیو، فَأَجْمِلُوا فِي الطَّلَبِ، حلال راستے سے طلب کیا کرو، حرام راستے سے بچا کرو۔ حرام راستے میں جایا کرو گے، ہمارے اعمال برباد ہو جائیں گے، ہماری دعائیں قبول نہیں ہوگی۔ اور آج لوگ کہتے ہیں کہ بھائی بہت مشکل ہے، آج یہ فتنے کا دور ہے، اس سے بچے رہنا بہت مشکل ہے۔ فتنے کے دور میں، چیلنجز کے زمانے میں آپ دین پہ، ایمان پہ ڈٹے رہیں، جمے رہیں، یہی تو عزم و ہمت کی بات ہوتی ہے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک زمانہ ایسا آئے گا کہ دین پہ قائم رہنا، حلال و حرام کی تمیز کرتے ہوئے کمانا، دین پہ قائم رہنا اور دین پر استقامت رہنا، ایسا ہوگا کل قابض علی الجمرہ، آگ کی انگیٹھی کو ہاتھ میں رکھنے کے برابر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج جو زمانہ ہے، آج کوئی نوجوان اسکول کالجوں میں جائیں، اپنی عزت و عفت کی حفاظت کر لیں، وہ اللہ کے ولی ہیں۔ آج کوئی تاجر باہر تجارت و کاروبار کریں اور وہ حرام سے بچ جائیں، بہت بڑا نیک انسان ہے۔ آج کوئی باہر جائیں، اپنی نگاہوں کو گناہ سے بچا لیے جائیں، بہت بڑا اللہ کا ولی ہیں۔ لیکن ایسے وقت میں حلال کماؤ گے، اسلام پر ڈٹے رہو گے، اسلام پر ٹکے رہو گے، حرام راستے پہ نہیں جاؤ گے، عزت و عفت کی حفاظت کرو گے۔ یاد رکھنا میرے بھائیو، نبی نے فرمایا فتنے کے دور میں عبادت کرنا جیسے اللہ کے رسول کی طرف ہجرت کرنے کے برابر ہے۔ العبادت فی الحرج کا ہجرت الیہ، اور ایسے وقت میں عبادت کرنا، نیکی کے معنی سے آپ نیکی کے ارادے سے کماؤ گے، یہ بھی ایک عبادت ہے۔ کہا کہ ایسے وقت میں اگر انسان صحیح راستے پر جمے رہیں، فرمایا 50 آدمی کا ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام نے تعجب کرتے ہوئے کہا کہ اللہ کے رسول، اجر 50 منا او منہم، ہم میں سے 50 ہے، ان میں سے 50۔ کہا کہ نہیں جی، تم میں سے 50 آدمی کا ثواب ان میں سے ایک انسان کو ملے گا۔ عزم ہمت کر لو، استقلال دکھایا کرو، یاد رکھو اللہ تعالیٰ راستہ کھولے گا۔ یہ ہمارا ایمان ہے، یہ ہمارا عقیدہ ہے۔ اب پریشان نہ ہو جائیں، دھوکہ نہ دے، حرام راستے پہ نہ جائیں، غبن نہ کریں۔ نبی نے فرمایا التجار هم الفجار، تجار هم الفجار، جو تاجر ہیں وہ گویا کہ گنہگار ہیں، تجارت میں گناہ قدم قدم پہ ہیں، ہمیں ان سے بچنا ہے، پرہیز کرنا ہے، دور رہنا ہے، اور جو حلال راستہ، حلال کمائی، کسب معاش کے لیے جو اسلامی اصول اور ضابطے ہیں اسی کی طرف ہمیں جانا چاہیے، اور جو حرام راستے ان سے پرہیز اور گریز کرنا چاہیے۔